پاکستان میں سیاست کو اور جمہوریت کو، جمہوری عمل کو توڑنے کے لیے اور سیاستدانوں کو بدنام کرنے کے لیے جو تین باتیں تکرار کے ساتھ میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں اور پھیلائی جاتی آ رہی ہیں اور ایک عرصے سے پھیلائی جاتی آ رہی ہیں اور اتنے تکرار سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ مڈل کلاس کے وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں وہ دراصل سوچ رہے ہیں کہ یہ شاید ایک فطری سی بات ہے۔ یہ جمہوری عمل کو توڑنے کے لیے، یہ سیاست کو بدنام کرنے کے لیے جو باتیں پچھلے کئی سال سے تکرار کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں، تو مڈل کلاس کے لوگ اس طرح سمجھنے لگے ہیں کہ شاید یہ فطری بات ہے۔ اور ان تین باتوں میں سے آج ہم ایک بات کا جائزہ لیں گے۔ وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ میں سے اکثر سے آپ باخبر بھی ہیں، آپ کو علم بھی ہے۔ اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیرونی اعلی کار ہیں، یہ ایجنٹ ہیں، یہ غدار ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں یہ موروثیت کی شکار ہیں، یہ ڈائنسٹک پالیٹکس کرتی ہیں، یہ موروثی سیاست کرتی ہیں۔ تو آج ہم موروثی سیاست کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، موروثی سیاست کو اور ڈائنسٹک پالیٹکس کو کی اصطلاح استعمال کر کے کچھ ایسا تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید یہ شہنشاہ اکبر کی وراثت ہو یا سکندر اعظم کی وراثت ہو یا کسی جاؤ حشمت کی وراثت ہو۔ لیکن دراصل اگر دیکھا جائے اور اگر ہم صرف چند سیاسی جمہوری جماعتوں کی مثالیں لے لیں، جیسے عوامی نیشنل پارٹی کی مثال لیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی مثال لیں، کہ یہ وراثت یہ جاہ و حشمت کی وراثت ہے، یہ کسی تخت و تاج کی وراثت ہے، یا یہ دراصل کانٹوں کا ہار ہے۔ تو عوامی نیشنل پارٹی کو اگر دیکھیں تو بادشاہ خان نے فرنگیوں کے خلاف تحریک آزادی میں حصہ لیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، 37 سال جیل میں رکھا گیا، ان کی پسلیاں توڑ دی گئی، ان کے ساتھیوں کے سینوں پر گولیاں چلا دی گئیں۔ ولی خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، ان پہ غداری کا مقدمہ چلایا گیا، اور ان کو کبھی کبھار جلاوطنی سے بھی گزرنا پڑا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسفندیار ولی خان جو ان کے بادشاہ خان کے پوتے ہیں، ان پر مقدمہ بنایا گیا، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کے ناخنوں کو گوشت سے الگ کیا گیا اور ان کو سردیوں میں ٹھنڈے تالاب میں غوطے لگائے گئے اور مسلسل ان پہ الزامات کی بھرمار ہوتی رہی اور ان کو بدنام کیا جاتا رہا۔ آپ مثال لیں پاکستان پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا، ان کی بیٹی کو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو بیچ سڑک پہ مار دیا گیا، اور اس کی پوری پارٹی کے جو کارکنان تھے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو کوڑے مارے گئے اور شدید اذیت اور تشدد سے ان کو گزارنا پڑا۔ اب آئے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف۔ نواز شریف کو 3 بار وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا، اقامہ کی بنیاد پر اس کو نااہل قرار دیا گیا، اس کو سیاست سے باہر کیا گیا۔ اس کی بیٹی مریم نواز کو نہیں چھوڑا گیا کہ وہ اپنی والدہ کے آخری دنوں میں ان سے ملاقات کر سکے۔ اپنے والد کے سامنے مریم نواز کو گرفتار کیا گیا اور جیل میں ان کے ساتھ جانور جیسے سلوک کیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی جاہ و حشمت کی یا کسی تخت و تاج کی وراثت نہیں، یہ قربانیوں کا تسلسل ہے۔ تو جس کو موروثی سیاست کہتے ہیں، یہ دراصل نسل در نسل کسی خاندان کی یا خاندانوں کی نسل در نسل سیاست کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس طرح کی جو نسل در نسل سیاست سے وابستگی ہوتی ہے، یہ اپنے اندر کرزمہ پیدا کرتی ہے، اور اس کرزمہ کے ساتھ کارکنان بھی وابستہ ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، عوام بھی جڑ جاتے ہیں۔ تو عوام کا جڑنا ان کے ساتھ، پھر کارکنان کا جڑنا ان کے ساتھ، یہ اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ اس سیاسی جماعت کو توڑا مروڑا نہیں جا سکے گا، یا بڑا مشکل ہوگا کہ اس کو اپنے طور پہ ڈھال دیا جائے، یا اپنے طور پہ توڑا یا مروڑا جائے یا توڑ دیا جائے۔ تو اس وجہ سے چونکہ یہ ایک مرکزے کا کردار ادا کرتی ہے، جو سیاسی وابستگی ہوتی ہے نسل در نسل سیاسی وابستگی، یہ دراصل ایک مرکزے کا کردار ادا کرتی ہے۔ پھر ایک دوسری بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ نسل در نسل جو وابستگی ہوتی ہے سیاست کے ساتھ، وہ دراصل اس دھرتی کے ساتھ بھی وابستگی ہوتی ہے، ان کے مفادات دھرتی کے ساتھ ہوتے ہیں۔
ان کے اولادیں یہاں پہ رہتی ہیں، ان کے سارے خاندان ادھر ہوتے ہیں، ان کے اگر کوئی کاروبار ہیں وہ بھی ادھر ہوتے ہیں۔ یہ اگر کبھی جلاوطنی کر بھی لیتے ہیں تو بڑی مجبوری کے ساتھ ان کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، بڑی مجبوری کے ساتھ ان کو یعنی جلاوطن ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ پھر واپس اپنے ملک آ جاتے ہیں چونکہ اس دھرتی کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہو پاتا یا نہیں ہو یہ ایسا کر سکتے جو اس ملک کو، اس دھرتی کو کوئی نقصان پہنچائے۔ پھر ایک دوسری بات، بہت اہم بات، وہ یہ ہے کہ یہ جو نسل در نسل سیاست کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے، یہ ایک تاریخی حافظہ بھی مرتب کرتی ہے۔ کسی تحریک کا تاریخی حافظہ ہوتا ہے اور یہ جو حافظہ ہوتا ہے اس کی جو سیاست ہے یہ بہت اہم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لوگ جو اس طرح کی بات تکرار کے ساتھ موروثی سیاست کی بات پھیلاتے ہیں وہ اس حافظے کو توڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر اس حافظے کو توڑا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مرکزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کرزمہ ٹوٹ جاتا ہے، سیاسی جماعت کمزور ہو جاتی ہے، اس کو توڑا مروڑا جا سکتا ہے، اس کو ٹکڑوں میں بانٹا جا سکتا ہے اور اس کو اپنے طور پہ مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر جتنی بھی سیاسی، جمہوری یا معاشی ترقی ہوئی ہے تو حیرت کی بات ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جن پر یہ موروثی سیاست کا دھبا لگا دیا جاتا ہے، ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، انہی جماعتوں کی حکومتوں کے دوران یہ ہوا ہے۔ مثلاً ذوالفقار علی بھٹو اور خان عبدالعلی خان، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے، خان عبدالعلی خان یہ حزب اختلاف کے رہنما تھے، دونوں نے مل کے پاکستان کو پہلا متفقہ آئین دیا۔ پھر آئیں جو اس آئین پر میں مارشل لائی مداخلتیں تھیں، ان مارشل لائی مداخلتوں سے آئین کو پاک کرنے کے لیے جن لوگوں نے سب سے اہم کردار ادا کیا تو اس میں پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری تھے، ولی خان کے بیٹے اسفندیار ولی خان تھے، مفتی محمود کے بیٹے مولانا فضل الرحمان تھے اور پاکستان مسلم لیگ کے نواز شریف تھے۔ اور اب دیکھیں موٹر ویز سے لے کے یونیورسٹیوں تک، سی پیک تک، یہ ساری جو آپ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ انہی حکومتوں میں ممکن ہوا۔ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ انہی جو سیاست کے ساتھ نسل در نسل وابستہ خاندانوں کی قیادت ہے، ان کی وجہ سے ممکن ہوا کہ یہ جو ان کا جو عالمی تنہائی ہے پاکستان کی، وہ عالمی تنہائی ختم ہو جائے۔ اب ذرا اس کو اس طرز پہ دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو موروثی جو سیاست کے ساتھ وابستہ خاندانوں کی قیادت ہیں ان کی پارٹیاں ایک کسی مشین کی طرح ان کے حکم پہ چلتی ہے، بھائی اس طرح ہے کہ کوئی بھی سیاسی جمہوری پارٹی کے اندر منتخب ادارے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک منتخب صوبائی کونسل ہوتی ہے، ان کے اندر منتخب مرکزی کونسل ہوتی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے، سینٹرل ورکنگ کمیٹی، وہ منتخب ہوتے ہیں اور اگرچہ سیاسی فیصلوں کے اندر کسی قیادت کی رائے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان اداروں کا جو رول ہوتا ہے سیاسی فیصلہ سازی میں ان جماعتوں کی، تو وہ فیصلہ کن ہوتا ہے، وہ بہت مؤثر ہوتا ہے۔ تو یہ جو سیاست کے ساتھ نسل در نسل وابستہ خاندانوں کی قیادت ہوتی ہے، یہ نئی قیادت کو جنم دینے کا موقع بھی فراہم کرتی ہے اور روز بروز نئی قیادت جنم لیتی ہے اور اسی طرح سیاسی اور جمہوری عمل اس ملک میں آگے بڑھتا ہے۔ اب آخر میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر جو شہروں کے اندر رہنے والے مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی امریکہ اور آسٹریلیا اور یورپ کی طرح کی ہو جائیں تو اس کے لیے بھائی دو کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ریاستی پالیسی سازی ہے، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی پالیسی ہو، چاہے وہ داخلہ پالیسی ہو، اس میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسرا، سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو ختم کرنا ہوگا اور پھر یہ ہے کہ ہر ادارے کو آئین کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا اور ساتھ پارلیمان کو ایک سپریم ادارے کے طور پہ قبول کرنا ہوگا اور سیاسی عمل کو فطری طور پر آگے بڑھنے کے لیے اور گروتھ کرنے کے لیے مواقع فراہم کرنے ہوں گے۔ تو شاید ایک وقت ایسا آ جائے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی نارتھ شمالی امریکہ کی طرح اور یورپ کی طرح اور آسٹریلیا کی طرح
اور دوسرے ممالک کی طرح کی اس طرح ہو جائیں جس طرح مڈل کلاس کے جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح اگر ہو جائیں تو پھر ترقی ہوگی، اگرچہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو بالکل آخری بات یہ ہے کہ جو سیاست میں موروثیت کے طعنے دینے والے ہیں یا جو سیاست میں ڈائنسٹک پالیٹکس کا ٹھپا لگانے والے ہیں وہ حضرات شاہ محمود قریشی جن کے والد اور دادا اور نانا اور سب نے فرنگیوں سے مراد لیے اور ماشاء اللہ ان سے مراد لیے، فواد چودھری جن کے چچا اور نانا اور دادا اور سب نے ماشاء اللہ ان سے مفادات لیے، پرویز خٹک جیسے لوگ، تیمور جگڑا جو افتخار جگڑا کا بیٹا ہے اور جو ایم پی اے بھی رہا تھا، وزیر بھی رہا تھا، اور پھر ان کا جو فرنگیوں کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی معلوم ہے۔ یہ لوگ اور اس طرح کے کئی ایک درجن لوگ یہ بھول جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ بھول جاتے ہیں، اس پہ اس لیے موروثیت کا یا تحریک انصاف کی موروثیت کا ٹھپا نہیں لگاتے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹیسٹ ٹیوب کے پیدا کردہ سیاسی جماعت ہے، مسلط کردہ سیاسی جماعت ہے، کنسٹرکٹڈ ہے اور ایک سپرفیشل ہے جو جس کی جڑیں زمین میں نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے، اسٹیبلشمنٹ اور اس کے ہواری اور یہ سارا پورا حلقہ یہ تکرار کے ساتھ جس بات کو طعنے کے طور پہ پیش کرتے ہیں یہ دراصل قربانیوں کا تسلسل ہے اور یہ دراصل نسل در نسل سیاست کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ وابستگی کا نام ہے۔